السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں جی رہے ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، لیکن ایک بار پھر بہت بھاری دل کے ساتھ۔ آج میرے ویلاگ بنانے کا مقصد صرف ایک پیغام پہنچانا ہے ان والدین تک جو پاکستان میں مقیم ہیں اور جن کے بچے بہت چھوٹے، ناسمجھ، معصوم، انڈر ایج ہیں۔ اور اس پیغام کا تعلق اس دردناک سانحے سے ہے جو ابھی کچھ روز قبل پیش آیا سرگودھا میں، جہاں ایک 8 سال کی معصوم سی منتہا کو درندوں نے درندگی کا نشانہ بنا کر بڑی بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ پلیز آپ لوگ اپنے بچوں کو انسپروائزڈ نہ چھوڑیں۔ جو والدین میری بات سن رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اکیلا باہر نہ بھیجیں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، تو پلیز ان کو نہ ہی کسی کے گھر اکیلا بھیجیں، نہ ہی کسی محلے کی دکان تک ان کو بھیجیں، نہ ہی کسی کے گھر پر اکیلا چھوڑیں، کیونکہ جس معاشرے میں آپ ہیں وہاں درندے آزاد پھر رہے ہیں کسی شکار کی تلاش میں۔ اس معاشرے میں اس وقت آپ کے بچے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، اور ویسے بھی بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت آسانی سے کسی وقت بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 22 جون 2026 کو منتہا اپنے گھر سے 11 بجے نکلی کوئی چیز لینے اور ایک کریانے کی دکان تک پہنچی، مگر واپس نہ آ سکی۔ واپس اس کا مردہ جسم اس کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا۔ درندوں نے اس کے ساتھ جنسی تشدد کرنے کے بعد اس کو جسمانی تشدد کر کے مار ڈالا۔ جیسے 2018 میں قصور میں ایک ننھی سی جان زینب کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ابھی اس واقعے کو ہم بھلا نہیں پائے تھے کہ یہ دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زینب کے واقعے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس دوران ہر دوسرے دن چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اور پھر ان کی جان لینے کی خبریں آتی رہی ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے جنسی تشدد کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور معصوم بچے درندوں کی ہوس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ تو وہ بچے ہیں جن کی خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، جن کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کا سوچیں جو روز سڑکوں پر بھیک مانگنے نکلتے ہیں، یا وہ بچے جو چائلڈ لیبر کا حصہ ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہوتی ہوں گی، جسمانی، جنسی، جن کی ہمیں خبر تک نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست بچوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ نظام سراسر فیل ہو چکا ہے۔ جہاں پورنوگرافی دیکھنے میں آپ کا ملک نمبر 1 پر ہے، وہاں جب سیکس ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو اعتراضات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں بچوں کو تحفظ دینا اور ان کی تربیت کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں، لیکن ان ہولناک واقعات کی سنگینی والدین کے لیے ایک واضح تنبیہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ایک لمحے کی غفلت یا معمولی سی کوتاہی کسی بہت بڑے سانحے اور عمر بھر کے دکھ کا سبب بن سکتی ہے، اور والدین کے لیے اپنی اولاد کے دکھ سے بڑھ کر کوئی دکھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پورے ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح بنائیں، انہیں اکیلا باہر نہ جانے دیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں،
اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن بچوں کے ساتھ ایسے ہولناک واقعات پیش آتے ہیں ان میں والدین ہی قصوروار ہوتے ہیں۔ اصل مجرم تو وہی درندہ صفت لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو اپنی ہوس اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ والدین کی معمولی سی غفلت بعض اوقات ان مجرموں کو موقع فراہم کر سکتی ہے، اور میرا مقصد کسی بھی طرح والدین کو قصوروار ٹھہرانا نہیں ہے، بلکہ انہیں مزید محتاط اور باخبر ہونے کی تلقین کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ ہر بچے کا حق ہے کہ اسے ایک محفوظ بچپن اور بے خوف زندگی میسر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔